ارب ہماری رائلٹی ہے ہر سال کی، سال کی گیس کی، اور پسماندگی میں ہم سب سے پیچھے ہیں۔ 1953 میں ہمارا پہلا ویل نکلا ہے، اور 1953 سے لے کے 63 ایئرز، یہ اتنا بڑا عرصہ ہے کہ ہم نے، ٹھیک ہے ہم لوگ قائد اعظم صاحب پہلی اسمبلی میں ہمارے بڑے الیکٹ ہو کے آئے، ہم لوگ وہ لوگ ہیں جو اس ٹیم میں تھے، اس مسلم لیگ میں تھے جن لوگوں نے پاکستان بنایا، تو ہمیں اپنے ملک سے محبت ہے، اور لیکن ہمارا علاقہ اب کیا یہ چاہتے ہیں کہ سارا علاقہ اکبر بگٹی کی طرح ایجیٹیشن کر کے گورنمنٹ سے اس لیول پہ آ جائیں؟ کیا اب ہمارے لوگ تھک گئے ہیں، تنگ آ گئے ہیں۔ لیکن خان صاحب آپ تو تھرو آؤٹ گورنمنٹ میں رہے ہیں، منتخب بھی ہوتے رہے ہیں اسی علاقے سے، یہ اگر 10.5 ارب روپے سالانہ رائلٹی اس علاقے کے حوالے سے ملتی ہے گورنمنٹ کو، تو یہ تو آپ کی ذمہ داری تھی نا کہ کس طرح اس کو آپ یہاں صحیح طریقے سے بہت زیادہ کوشش کی، اصل میں یہ کہتے ہیں کہ ڈکٹیٹرشپ جو ہے فوجیوں کے پاس ہے، ڈکٹیٹرشپ وردی کا نام نہیں ہے، ڈکٹیٹرشپ ذہن کا نام ہے، اور جو سیاسی پارٹیوں میں بہت زیادہ ہے، ان لوگوں کو تقریباً 10 وزٹس ہوئے ہیں مختلف، 2 بلاول بھٹو ہوئے ہیں، آصف زرداری ہوئے ہیں تالپور کے، 10 میں سے انہوں نے 1 ٹکے کا اعلان نہیں کیا، اور گھوٹکی کے لوگ اب تھک گئے ہیں، اور گھوٹکی کے لوگ اب چینج چاہتے ہیں کہ بھئی جو لوگ ہمارے حقوں کی بات کریں، ہم لوگ نہیں چاہتے کہ لوگ اس لیول پہ چلے جائیں کہ اپنے فیصلے خود کرنے لگیں۔ تو اسی بات پہ تھک کے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ جب ان کے پاس ہمارے لیے کوئی سوچ ہی نہیں ہے تو ہم اپنا فیصلہ کریں، اور الحمدللہ بڑا اچھا رسپانس ہے گھوٹکی۔ اچھا، آپ کے پارٹی سے الگ ہونے کا بنیادی ریزن یہی تھا کہ جو ہے ذاتی طور میں زرداری صاحب کے ساتھ بڑا اچھا تعلق رہا، ریسپیکٹفل تعلق تھا، لیکن نیچے کی ٹیم جو ہے یہ سارا ٹوٹل تھی ڈکٹیٹرشپ، اور ہمارے پاس ان کے کافی وزٹ بھی رہے، ہم نے بڑی کوشش کی، بلاول بھٹو کو لائے جلد سے، لیکن ان کو ہم نے دیکھا کہ کوئی ایسی چیز ان کے ذہن میں نہیں آ رہی کہ جو ہمارے علاقے کو محسوس کریں کہ سندھ کا امیر ترین علاقہ ہے گھوٹکی ڈسٹرکٹ، سکھر ڈسٹرکٹ سندھ کی دبئی ہے، اور ہم اتنا پیسہ دے رہے ہیں اس کا کوئی پرسنٹیج ہمارے اوپر نہیں خرچ ہوا۔ صاحب تعلق یہ بھی ہے کہ شامنی والے جو ہیں یہاں ان کے آپ کے تعلقات بہت اچھے ہیں، اور آپ کی سیاست پر وہ بھی اثر انداز ہوتے رہتے ہیں، ایسا ہے؟ نہیں، شامنی والوں کا فوج کے ساتھ، کیونکہ میں ایسے علاقے میں بیٹھا ہوں کہ جس میں انڈیا کا بارڈر لگتا ہے، پاکستان آرمی کے ساتھ ہمارے بڑوں سے لے کے ایوب خان نے اپنی بک میں لکھا ہے کہ بہترین دن خان گڑھ میں گزرتے تھے، میری پیدائش تو 68 کی ہے، تو اس سے پہلے بھی ہمارا فوج کے ساتھ بہت اچھا تعلق رہا ہے۔ 65 کی وار میں میرے چچا کو اس طرح ایک قائد اعظم ملا کہ جنگ میں مر فورس بنی، ہم نے جیسے ہور فورس تھی مر فورس بنی، پارٹیسپیٹ کیا، ہماری اپنی فوج ہے ملک کی، ان کے ساتھ بہت اچھا تعلق ہے، لیکن سیاست کا تو فوج سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بلاول بھٹو صاحب جو ہے اس کو آپ نے، ان کے ساتھ آپ نے کام بھی کیا، گورنمنٹ میں گئے، اس کو آپ نے کیسے پایا، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بلاول بھٹو صاحب کے لیے ذاتی طور پہ تو مجھے عزت ہے، کیونکہ محترمہ بے نظیر کے ساتھ ہمارا بڑا اچھا تعلق رہا، لیکن ابھی ان کا کوئی رول آیا نہیں ہے سیاست میں۔ میں پیپلز پارٹی میں میرے ساتھ ان کا تعلق سیدھا زرداری صاحب کے ساتھ زیادہ تعلق تھا، بلاول بھٹو صاحب کا کوئی اہم، کیونکہ ڈیسیجن میکر آج بھی زرداری صاحب اور فریالی ہیں۔ بلاول بھٹو کا ابھی تک ان کا میرے خیال ٹریننگ پیریڈ ختم نہیں ہوا، تو اس لیے ان کا کوئی اہم رول مجھے تو نہیں نظر آتا کہ یہ کیا ہے کہ نکیر کے فقیر ہے کہ ایک پارٹی ٹھیکیدار بنی ہوئی ہے سارا علاقہ صوبے سندھ کی، تو یہ چیزیں اب عام آدمی کے ذہن میں بھی یہ چیزیں ہیں، عام آدمی کیوں ہمیں اتنے رسپانس کر رہا ہے جس سے ہم اتنا کمفرٹیبل سمجھ رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ جو بلاول کا کل پرسوں کا تھا کہ 1500 اس جس کیلیبر کے وہ لیڈر ہیں ان کو کیا رسپانس تھا ادھر۔ کتنی بڑی شرمناک بات ہے کہ صوبے کے اپوزیشن لیڈر نے اٹھ کے چیف منسٹر کو کہا کہ آپ ڈسٹرکٹ کو چھوڑیں، تحصیل کو چھوڑیں، ایک یونین کونسل ہی ہمیں بتا دیں کہ سندھ میں آپ نے کون سی ایک ایسی یونین کونسل بنائی ہے کہ جس میں سارے لوگوں کی جو ہے ایک مکمل یونین کونسل ہے۔ تو ہم لوگ پہلے ہی چاہتے ہیں کہ سیدھا یونین کونسل کے لیول پہ جائیں کہ بھئی نیڈز کیا ہیں لوگوں کی، کہ لوگوں کے پاس بیسک ایجوکیشن ہے، یونیورسٹی بنا دوں گا، بیسک ایجوکیشن ہی نہیں ہوگی، پرائمری اسکول ہی نہیں ہوگا، کالج ہی نہیں ہوگا، یونیورسٹی پہنچیں گے کیسے؟